أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ کرام پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز 29 سورۃ الجن، یہ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہے اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے۔ یہاں پر جنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ یہ مخلوق ہم سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ان کا بھی پیدا کرنے کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کا ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ ان کی غذا ہڈیاں ہیں، ان میں بھی انسانوں کی طرح بعض اچھے جن ہوتے ہیں اور بعض برے جن ہوتے ہیں۔ برے جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جو بھی انسانوں کے دل میں برا خیال آتا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی خیال آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کر بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت ایک گروہ نے سنا، وہ ہے جنوں کا گروہ۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں، وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا۔ تو آگے کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک قرآن عجیب۔ ان لوگوں کو یہ قرآن کی تلاوت عجیب لگی۔ عجیب کا مطلب ہے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، سٹرینج لگا ان کو۔ جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس قرآن کی تلاوت کو سنا تو وہ لوگ فوراً ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک رب، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم شرک بالکل نہیں کریں گے۔ اور بے شک وہ بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا۔ ہمارے رب کی شان ایسی ہے کہ اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہا ہے، جن، یہ سارے مل کر جنہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تھی ان لوگوں نے کہا۔ اور بے شک وہ تھے کہا کرتے ہمارے نادان
اللہ پر زیادتی کی باتیں، یعنی یہ لوگ جو ہے اس سے پہلے یہود اور نصارہ سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کی بیوی ہیں، اس طرح کی باتیں وہ نادان کہہ رہے تھے، اللہ پر زیادتی والے باتیں، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی ہے سچ۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت ان لوگوں نے سنی تو ان کو حق پتا چلا کہ کیا ہے، ایک اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے کوئی بیٹے نہیں، بیوی نہیں ہیں۔ تو یہ ان لوگ سنتے ہی فوراً ایمان لائے۔ اور بے شک ہم نے گمان کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جن انسان کیوں جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو وہ لوگ یہود اور نصارہ کی باتیں سن کر سچ مان رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو حق پتا چلا۔ اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں، اور بے شک وہ سمجھتے تھے جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو۔ یعنی یہاں پر یہ انسان ہی، عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب بھی وہ سفر پر جاتے یا وادیوں سے گزرتے تو وہ لوگ جنوں سے ڈر کر جنوں کی پناہ مانگتے تھے، اور جن کیا کرتے تھے ان کو اپنی پناہ میں لے کر ان کو اپنا مرید بنا لیتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ بھی سرکش ہو گئے، ان کی مدد سے انسان بھی سرکش ہو گئے، اور ان لوگ کیا سمجھتے تھے، یہ اپنی سرکشی ایسے ہی چلتے رہے گی، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، ان لوگوں کا یہ خیال تھا۔ اور بے شک ہم نے چھوا، ہم نے آسمان کو تو پایا، ہم نے اس کو بھرا ہوا چوکی داروں کے ساتھ، سخت چوکی داروں کے ساتھ اور شعلوں سے۔ یہاں پر جو ہے یہ جن کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آسمان کے قریب جاتے تھے کچھ باتیں سننے کے لیے تو ان لوگوں نے پایا فل سیکیورٹی، چوکی داروں، فرشتے فل سیکیورٹی کر رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں اور سخت چوکی داری کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، اور بے شک ہم تھے اور بیٹھتے اس میں سے بیٹھنے کی جگہ پر سننے کے لیے، تو جو کوئی سنتا ہے اب پاتا ہے اپنے لیے شعلہ گھات میں۔ تو وہ لوگ اگر کوشش بھی کریں کچھ باتیں سننے کی، آسمان میں کیوں اتنی سیکیورٹی لگائی گئی، کیوں اتنے فرشتے جو ہے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کیا بات چل رہی ہے، سننے کی اگر وہ لوگ کوشش کریں تو ان کے پیچھے آگ کا شعلہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہیں خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بھلائی کے ارادے سے ہو رہا ہے یا شر کے ارادے سے یا عذاب کے ارادے سے ہو رہا ہے، یہ سوچ رہے تھے۔ پھر اب جا کے پتا چلا یہ قرآن کی تلاوت سن کر کہ یہ خیر کے لیے تھا، اتنی سیکیورٹی، اتنا وہ سب کچھ خیر کے لیے تھا۔ قرآن نازل ہونا تھا انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے رحمت اور خیر بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ پھر آگے، اور بے شک ہم جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ساتھ اس کے جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ساتھ اس کے ان کے رب نے بھلائی کا، اور بے شک ہم میں سے نیک لوگ ہیں اور ہم میں سے علاوہ اس کے ہیں، یعنی جنوں میں سے نیک جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں، ہم طریقوں میں مختلف ہیں، مختلف مزاج کے جن بھی ہیں، اور بے شک ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر، یعنی نیک جن پہلے سے ہی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو بالکل بھی عاجز نہیں کر سکتے، ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، ان کو ہرا نہیں سکتے، اور ہم بھاگ بھی نہیں سکتے اللہ سے بچ کر، یہ نیک جن جو ہے پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اور بے شک ہم نے جب سنا ہم نے ہدایت کو ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کم کرنے میں اور نہ زیادتی میں، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں، تو جو کوئی اسلام لائے تو یہی لوگ انہوں نے چن لیا بھلائی کو، ظالم لوگ اور رہے تو ہیں وہ جہنم کے لیے ایندھن، یعنی جو ایمان لا لیے، عقل سے کام لیے، تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بھلائی ہے، اور جو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ ظالم ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا آگ ہے، جہنم کے ایندھن بنیں گے یہ لوگ۔ اور یہ کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی ایک راستے پر، البتہ پلائیں گے ہم ان کو پانی وفار، یعنی خوب پانی پلائیں گے، دنیاوی فائدے اور رزق ان کو عطا کریں گے،
تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں، اور جو کوئی اعراض برتے گا اپنے رب کے ذکر سے، یعنی اپنے رب کے ذکر سے، یعنی پہلے بھی میں بتائی ذکر کا مطلب ہوتا ہے قرآن، اللہ کی بڑائی اور نماز، قرآن میں جو کچھ بھی احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے حکم، ان سب سے جو کوئی بھی اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، داخل کرے گا، اس کو اللہ سخت عذاب میں، جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے کتاب سے منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس نہ تم پکارو اللہ کے سوا کسی ایک کو، یعنی مسجدیں کس کے لیے بنائی گئیں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ کے لیے سجدے کرنے کے لیے، نہ کہ کسی اور کی غلو کرنے کے لیے، نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام برابر وہاں پکارے جائے، ایسا اس کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکارے اس کو، قریب تھے وہ ہو جائیں گروہ گروہ اس پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے دین کی باتیں سنانے کے لیے، تو لوگ جو ہے الگ الگ گروپس میں وہاں پہنچ جاتے تھے، یعنی 2 گروپس میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک گروہ جو ہے سننے کے لیے، ایک گروپ سننے کے لیے وہاں پر پہنچتا تھا، تو ایک گروپ جو ہے کافر، وہ لوگ بھی آتے تھے لیکن دوسروں کو سننے سے روکنے کے لیے، اور یہ لوگ وہاں آ کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ 2 گروپس کا مطلب وہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو۔ کہہ دیجئے بے شک میں نہیں مالک ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کوئی بھلائی کا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بندوں سے کہ میں کسی کا نقصان دینے کا میرے پاس اقتدار نہیں ہے کہ میں کسی کو فائدہ دے سکوں، نہ میں کسی کو نقصان کر سکوں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو اللہ کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی میں کسی کو نہ میں نفع دے سکتا ہوں، نقصان دے سکتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگر پکڑنا چاہے تو میں اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، میرا بھی اللہ ہی مددگار ہے، مگر پہنچا دے گا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی نافرمانی کرے گا اللہ کی یعنی اللہ کے حکموں کی، قرآن کی، اور نافرمانی کرے گا رسول کی یعنی رسول کی سنتوں کی، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ دیکھیے یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، جو قرآن کے خلاف جائے گا، جو رسول کے سنتوں کے خلاف جائے گا، قرآن اور رسول کی پیروی نہیں کرے گا، اس کو جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تاکہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یا موت کو، تو عنقریب وہ جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، جب ان کو پتہ چلے گا۔ کافر کیا سمجھتے تھے؟ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، تعداد میں کم ہے سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ تکبر میں غرور میں آ کر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو موت آئے گی تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ کون کمزور ہے اور کون تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان صرف انسان کم ہے لیکن انسان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، یہ سب ملا کے تعداد میں بہت زیادہ ہے، ان لوگ کو تب معلوم پڑے گا۔ اور کمزور مسلمان نہیں، مسلمان کے ساتھ اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب کے سب ہیں، تو جب ان کو پتا چلے گا کافروں کی کہ وہاں کون کمزور ہے۔ کہہ دیجئے نہیں میں جانتا، آیا قریب، کیا قریب ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت، یعنی میں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کب قیامت آنے والی ہے، کب عذاب آنے والا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جاننے والا ہے غیب کا، پس نہ وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی غیب کے خبروں کو جانتا ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتا، لیکن کچھ لوگوں کو وہ ظاہر کرتا ہے غیب کی باتیں، یعنی غیب کی باتیں کچھ لوگوں کو، یعنی نبیوں کو، رسولوں کو وہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتاتے ہیں، لیکن کمپلیٹ نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور جو بھی رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس ہے وہ لمیٹڈ نالج ہے، مگر جس کو وہ پسند کرے
रसूलों में से, बस बेशक वो चलाता है उसके आगे और उसके पीछे मुहाफिज, यानी जब भी वही नाजिल होती है फुल सिक्योरिटी के साथ नाजिल होती है, उसके आगे पीछे फरिश्ते जो है मुहाफिज फरिश्ते गार्ड्स की तरह उतरते हैं, ताकि वो जान ले कि तहकीक उन्होंने पहुंचा दिया अपने रब के पैगामात और उसने घेर लिया साथ उसके जो उनके पास है, और उसने गिन रखा है हर चीज को अदद के एतबार से। यानी अहले मक्का कुफार मक्का क्या समझते थे, ये किताब जो है कुरान जो है अल्लाह की नहीं है, कोई इंसान ने लिख दिया है या कोई इंसान आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा कर जा रहा है, इस तरह के इल्जाम लगाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से सलामती के तौर पर वो नाजिल हो रही है और साथ में मुहाफिज फरिश्ते भी आ रहे हैं, और इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो पहुंचा है अल्लाह का इल्म। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये बिल्कुल खालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, तो बस तुम लोग इस पर ईमान लेकर आओ। सूरह अल-मुज़म्मिल ये मक्की सूरत है, इसमें 20 आयात हैं और 2 रुकू हैं। मुज़म्मिल के मायने हैं ओढ़ लपेट कर सोने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद निहायत रहम फरमाने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, क़ियाम करो रात को मगर कम। यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और हुक्म दे रहे हैं कि रात को क़ियाम करो मगर थोड़ा कम, यानी पूरी रात नहीं जागना है। कितना जागना है? आधा उसका, यानी रात का आधा हिस्सा, या कम कर लो उससे थोड़ा सा, यानी आधे हिस्से से भी कम कर लो, या ज़्यादा बढ़ा दो या ज़्यादा बढ़ा दो उस पर, यानी आधे हिस्से से, रात के आधे हिस्से से भी कुछ ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, यानी जब रात को क़ियाम करो, इससे मुराद है तहज्जुद की नमाज पढ़ना, तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता यानी साफ साफ लफ्ज़ों में खूबसूरत तरीक़े से खुश आवाज़ में एक एक लफ्ज़ को ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ो। बेशक हम अनखरीब हम डालेंगे आप पर बात भारी भोजल, यानी ये शुरुआत है, शुरुआत में आप रातों को क़ियाम किया करो, आगे आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उठना रात को वो ज़्यादा शदीद है कुचलने में, यानी रात को उठना फिर क़ियाम करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फ़ायदे उसके बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, उम्मत पर नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ था। तो तहज्जुद से फ़ायदे क्या हैं? नफ्स को कंट्रोल करने के लिए और बुरे ख़यालों से दूर रहने के लिए, उसको रौंदने के लिए, यानी बुरे ख़यालों को रौंदने के लिए क़ुव्वत हासिल होती है, इस्तिक़ामत भी हासिल होती है। बेशक आपके लिए दिन में काम है तवील लंबे, यानी दिन में आपको बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और जिक्र करो नाम अपने रब का और कट जाओ उसकी तरफ, कट जाना यानी तमाम दुनियावी कामों से कट कर सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र में लग जाओ। रब मशरिकों का और मगरिबों का नहीं कोई इलाह बरहक मगर वही, बस बना लो उसको कारसाज और सब्र करो उस पर जो वो कहते हैं, और छोड़ दो उनको अच्छी तरह छोड़ना। यानी जब काफिर आपको मजनून, शायर या तरह तरह की बातों से जब वो सताते हैं तो उन पर सब्र कर लो, उनको अल्लाह पर छोड़ दो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो, और छोड़ दो मुझको और झुटलाने वालों को, नेमतों वाले, और ढील दो उनको थोड़ी सी, यानी उनकी बातों को छोड़ दो। झुटलाने वाले हैं, नेमतों में हैं, अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर दो। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां हैं, भड़कती हुई आग है, लेकिन जब अल्लाह ताला उनको पकड़ेंगे तो अल्लाह ताला भारी बेड़ियों से उनको जकड़ेंगे और भड़कती हुई आग में उनको दाखिल करेंगे। और खाना अटकने वाला, जहन्नुम में उनके लिए अटकने वाला खाना होगा और दर्दनाक अजाब होगा। जिस दिन कांपेगी जमीन और पहाड़ और होंगे पहाड़ टीले बिखरे हुए। बेशक हमने भेजा हमने आपकी तरफ
آپ کی طرف یعنی سب کی طرف ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو سخت پکڑنا۔ جیسے آپ کو ہم رسول آپ کی طرف رسول کو بھیجے، اسی طرح فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجے، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن فرعون نے بھی ان کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے پکڑ لیا۔ تو تم کیا چیز ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی پکڑیں گے اگر تم رسول کو جھٹلاؤ گے تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن سے کفر کیا، یعنی قیامت کا انکار وہ لوگ کرتے تھے، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو کیسے بچ سکو گے؟ جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی خوف سے، ڈر سے، فکر سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک وہ دن ہوگا، آسمان پھٹ رہا ہوگا، ساتھ اس کے ہے وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا، یعنی قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی یہ نصیحت کی جاتی ہے اگر تم اپنے رب کی طرف راستہ بنا لیتے ہو، ہدایت کے راستے پر چلو گے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ بے شک رب تیرا جانتا ہے، بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں قریب 2/3 رات کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2/3 رات کھڑے ہوتے ہیں، اور آدھا اس کا یا اس کا آدھا حصہ، اور 1/3 اس کا، یعنی کبھی زیادہ کبھی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ اور ایک گروہ میں سے ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کچھ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے عبادت میں۔ اور اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے رات کا اور دن کا، وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، تو وہ مہربان ہوا تم پر تو پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے بیمار تم میں سے، یعنی کبھی سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس مطابق سے تم بھی اپنی قیام کا وقت کم یا زیادہ کر لیا کرو۔ اگر زیادہ تھکاؤ گے اپنے آپ کو، کبھی کبھی تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی قیام کرتے تھے، کبھی کبھی ان کے پیر سوج جاتے تھے، تکلیف ہوتی تھی ان کو، اور کچھ دوسرے سفر کرتے ہوں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کا فضل میں سے، اور کچھ دوسرے جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، پس پڑھو، یعنی کچھ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑتے جہاد کے لیے، کچھ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے قیام کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، تو اس وقت جو ہے جتنا آسانی ہو سکے اتنا کم کر لیا کرو، پس پڑھو جو میسر آئے، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، اور قائم کرو نماز۔ لیکن 5 وقت کی جو نماز ہے کمپلسری ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور دو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا، یعنی نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی دو، اس کے علاوہ اللہ کے راہ میں جو بھی نیکی کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الگ ہے، قرض حسنا الگ ہے۔ اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے تو تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں۔ اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قرض حسنا ہے، تو تم اللہ کے یہاں اس کے ریٹرنز پاؤ گے، اس میں تمہاری خود کی بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ المدثر یہ مکی صورت ہے، اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ شدید ڈر جاتے ہیں، پھر گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، تو ان سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو، یعنی تبلیغ کرنا شروع کر دو، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو اور گندگی پس چھوڑ دو، یعنی اپنے کپڑے پاک رکھو، جسمانی دل کی ہر ناپاکی کو دور کرو، اور نہ تم احسان کرو، یعنی کسی پر احسان مت جتاؤ تم زیادتی حاصل کر سکو، اور یعنی
اس کے ذریعے کوئی ریٹرنز بھی مت لو اور اپنے رب کے لیے پس صبر کرو، یعنی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی باتوں سے صبر کرو۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں اس دن تو یہ یعنی قیامت کے دن، تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا کافروں پر، نہ آسان ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے، یعنی ان کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دو، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال بہت، دنیا میں ان کو مال بھی بہت دیا، اولاد بھی بہت دیے، اور بیٹے حاضر رہنے والے یعنی ہمیشہ الرٹ رہنے والے مدد کے لیے ایسے بیٹے ان کو عطا کیا، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، اور وہ زیادہ حرص کرتے ہیں اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات کے لیے عناد رکھنے والا، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ ولید بن مغیرہ، جو اپنے مال پر، بیٹوں پر بہت اتراتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو کٹھن چڑھائی، بے شک وہ سوچا اور اندازہ کیا، پس مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا، کس طرح اس نے پھر مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا۔ یعنی یہاں پر یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر ان لوگوں کو چڑھایا جائے گا، پھر یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل سے یہ لوگ چڑھیں گے، پھر وہاں سے ان کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ دوبارہ چڑھو، پھر وہ مشکل سے چڑھیں گے، پھر اسی طرح ان کو پھر دھکا دیا جائے گا۔ ایسی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو اللہ کی آیات کا مخالفت کرتے ہیں اور رسول کا مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنائے، یعنی جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ چہرے بناتے تھے، منہ کو بگاڑتے تھے۔ پھر پلٹا اور تکبر کیا، وہ ولید بن مغیرہ جو ہے جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو اس کا انکار کرتا تھا۔ پھر کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے، وہ کیا کہتا تھا؟ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر نہیں یہ بات ایک انسان کی، ان قریب میں ڈال دوں گا اس کو دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کا انکار کرے گا اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اور کیا چیز بتائیں تجھ کو، کیا ہے دوزخ؟ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی ہے جسم کو، 19 فرشتے اس پر، اور نہیں بتایا ہم نے، یعنی 19 فرشتے اس پر تعینات ہیں اس جہنم پر، اور نہیں بتایا ہم نے مگر آگ کے ساتھی والوں کو فرشتے، اور نہیں بتایا ہم نے اس کی گنتی کو مگر ایک آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان میں، اور نہ شک میں رہے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اور مومن، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اور نہیں وہ مگر نصیحت انسان کے لیے۔ یہاں پر کیا ہے، جو فرشتے جہنم میں تعینات کیے گئے ہیں، گارڈز جو ہیں، یہ 19 نمبر کا ذکر ایک آزمائش کے لیے ہے، لوگوں کے لیے۔ اس کا ذکر کہا جاتا ہے کہ پچھلے کتابوں میں بھی ہے اس کا ذکر، تورات انجیل میں۔ تو جو ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، وہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، لیکن کافر اور منافق جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے وہ منافق ہے، اور جو کافر ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نمبر بتا کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی فوج، یہاں پر اللہ کا فوج کا لشکروں کا ذکر آیا ہے، یہاں پر یہ فوج جو ہے کون سی سائز کی ہوگی، کتنی قوت کی ہوگی، کیا ان کا وہ طاقت ہوگا، تو یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ، وہ خود ایک جو ہے اپنے پر سے لوط علیہ السلام کو الٹ پلٹ کر دیے، ان کو عذاب، پتھر کی بارش اور عذاب میں مبتلا کر دیے، صرف ایک جبرائیل علیہ السلام اور ان کی پر کے نوک سے۔ تو سوچئے وہ ایک ایک فرشتے کتنے قدرت والے، طاقت والے ہوں گے۔
तो ये एक आजमाइश है उन लोगों के लिए। और जो नसीहत हासिल करता है वो नसीहत हासिल करता है मोमिन, लेकिन जो भटक जाता है वो गुमराह हो जाता है, अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देते हैं। हरगिज नहीं, कसम है चांद की और रात की जब वो पलटती है और सुबह की जब वो रोशन होती है, बेशक वो अलबत्ता एक है बड़ी चीज़ों में से। बेशक यानी जैसे रात, सुबह, शाम, चांद, सूरज जिस तरह बड़ी है, उससे भी बड़ी क्या है, जहन्नुम बड़ी चीज़ों में से है। अलबत्ता एक है बड़ी चीज़ों में से, वो क्या है, जहन्नुम है। डरावा है इंसानों के लिए, और उसके लिए जो चाहे तुम में से कि आग बढ़ जाए या पीछे रह जाए, यानी जो है आगे ईमान में बढ़ जाने वाले बढ़ जाते हैं ईमान में, जो पीछे रह जाने वाले वो रह जाते हैं। हर नफ्स बवजह उसके जो उसने कमाई की रहन में है, मगर दाएं हाथ वाले यानी राइट हैंड वाले, जिनके नामाए आमाल उनके सीधे हाथ में दाएं हाथ में दिया जाता है, उनको दाएं हाथ वाले कहते हैं। वो किस में होंगे, वो बागों में होंगे, सवाल कर रहे होंगे मुजरिमों से, क्या ले गई तुमको दोज़ख में, यानी क्या चीज़ तुमको दोज़ख में ले गई। यानी नेक लोग, जन्नती लोग जहन्नुमियों को पूछेंगे कि तुम कौन सी चीज़ की वजह से दोज़ख में चले गए। वो कहेंगे ना थे हम नमाज पढ़ने वालों में से। ये गौर कीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्या कहा उन लोगों ने, रीज़न क्या बताया, मेन रीज़न था नमाज पढ़ने वालों में से वो नहीं थे, इस वजह से उनको जहन्नुम में डाला गया। और ना थे हम खाना खिलाते मिस्कीनों को, और थे हम बहसें करते, वो लोग बहसें भी करते थे दीन के मामले में, बेकार बकवास करते थे। जब कुरान और हदीस क्लियरली सामने हैं दलीलों के साथ, फिर भी ये लोग बहसें करते थे, बहस करने वालों में से थे। और थे हम झुटलाते रोज़े जज़ा को, यानी क़यामत के दिन के ऊपर भी उनको यकीन नहीं था। यहाँ तक कि आ गई हमारे पास यकीनी चीज़, वो क्या है, मौत, तो ना काम आई उनको सिफारिशों की, यानी ऐसे लोगों की जो नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते और बहसें करते हैं, ऐसे लोगों की सिफारिश हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी। तो क्या है, उनको नसीहत से यानी कुरान से एराज़ बरतने वाले हैं। क्यों वो लोग कुरान से एराज़ बरतते हैं, गोया कि वो गधे हैं बिदगे हुए, भागते हों शेर से डर कर बुज़दिल गधा किस तरह भागता है, उसी तरह कुरान से ये लोग दुनिया में भागते थे। ये मिसाल दी जा रही है, बल्कि चाहता है हर शख्स उनमें से कि वो दिया जाए सहीफे खुले, यानी हर कोई ये चाहता था कि अल्लाह के यहाँ से एक चिट्ठी आए, एक कोई लेटर आए कि वो कुरान पर ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली में रसूल हैं। ये मैसेज वो लोग चाहते थे, हरगिज़ नहीं, बल्कि नहीं वो खौफ रखते आखिरत का, हरगिज़ नहीं। बेशक वो एक नसीहत है, कुरान मजीद जो है एक नसीहत है। बस जो कोई चाहे नसीहत हासिल करे उससे, और ना वो नसीहत पकड़ेंगे मगर ये कि चाहे अल्लाह, वो हकदार है उस बात के कि उससे तकवा किया जाए, और अहल है बख्श देने का कौन, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करना चाहिए, और अल्लाह ताला अहल है यानी वो बख्शने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं। जिसको अल्लाह ताला नसीहत देना चाहते हैं वही हासिल करेगा, और नसीहत के हकदार मुत्तकी और बख्शिश मांगने वाले हैं। सूरह अल क़ियामा, ये मक्की सूरत है, इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की, यानी मुलामत करने वाली नफ्स की। नफ्स के बारे में यहाँ जिक्र है, 3 तरह के नफ्स होते हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो है बुरे कामों का हुक्म देता है, और नफ्स लव्वामा की हालत क्या है, गिल्टी फीलिंग, गुनाह करने के बाद जो फीलिंग होती है गिल्टी, वो लव्वामा है, मुलामत करने वाली नफ्स। फिर नफ्स मुतमइन्ना, ये ऐसे लोग हैं जो भी वो अमल करते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मुतमईन होते हैं। तो ये 3 तरह के नफ्स हैं, तो उसकी कसम यहाँ पर खाई जा रही है।
کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ہڈیاں جب مٹی ہو جائیں گی تو اللہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کیوں نہیں قادر ہے اس بات پر کہ ہم درست کر دیں اس کے پور پور کو، بلکہ چاہتا ہے انسان کے گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی۔ پوچھتا ہے وہ کب ہے قیامت کا دن؟ پھر جب پتھرا جائیں گی آنکھیں اس کی اور بے نور ہو جائے گا چاند اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا، بے نور ہو جائے گا چاند اور سورج سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہے گا انسان اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ؟ جب وہ قیامت آ جائے گی اس کی ہولناکیت دیکھ کر انسان ڈھونڈے گا کہ فرار ہونے کی جگہ کہیں ہے کیا؟ ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ تیرے رب کی طرف اس دن ٹہرائے جائے گے، یعنی کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی اس دن، کہیں بھاگ کر تم نہیں جا سکتے، بلکہ تم کو اللہ کے سامنے اس دن کھڑایا جائے گا، ٹہرایا جائے گا۔ آغا کر دیا جائے گا انسان اس دن ساتھ اس کے جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے اور اگرچہ ڈالے اپنی معذرتیں، یعنی یہاں پر وہ انسان خوب جانتا ہے اپنے عملوں کے بارے میں، تو اس نے یعنی جو اس نے کیا ہے، اور وہ کتنے بھی معذرتیں کر لے، جھوٹے بہانے کر لے، لیکن وہ خود کو خوب جانتا ہے اس نے کیا کمائی کی تھی دنیا میں۔ اور نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی جلدی کریں ساتھ اس کے، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو یاد دلانے کی ذمہ داری، سکھانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھوانا ہے، پھر جب پڑھیں ہم اس کو تو پیروی کرو آپ کے پڑھنے کی، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، یعنی سکھانا، پڑھانا اور اس کو بیان کرنا، تفسیر بتانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سکھانے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلکہ ہرگز نہیں تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو اور تم چھوڑ دیتے ہو بعد میں ملنے والی کو، یعنی آخرت کو۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس روز بے نور بے رونق ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کیا کیا جائے گا ساتھ ان کے، اور کمر توڑ برتاؤ، یعنی کچھ چہروں کو بے نور ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ان کی خیر نہیں ہے۔ ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی حلق کو اور کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، روح نکلنے ہی والی ہوگی، تو جب ان کو کہہ دیا جائے گا جاؤ بلا لاؤ جو تم کو موت سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، تو بلا لاؤ، کوشش کر لو کہ وہ تم کو بچا لیں، اور وہ سمجھ جائیں گے وہ کہ بے شک جدائی کا وقت ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ موت کا وقت ہے، اور جڑ جائے گی پنڈلی کے ساتھ، یعنی یہ روح نکلنے سے پہلے کی کیفیت ہے، پیروں کی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیرے رب کی طرف اس روز روانگی ہے، پس نہیں اس نے تصدیق کی، کس کی؟ قرآن کی، جو کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کیا دنیا میں، اور نہ وہ نماز پڑھی، یعنی قرآن کو بھی عمل نہیں کیا اور نماز بھی نہیں پڑھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے، اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے، افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس۔ یہ کون تھا؟ یہ ابو جہل تھا، اس نے تکبر کیا اور قرآن سے منہ موڑا اور اللہ کی عبادت سے، نماز سے منہ موڑا، تو اس کے لیے آج کا دن خیر والا دن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس تجھ پر، پھر افسوس، افسوس پر افسوس۔ کیا سمجھتا ہے انسان؟ کیا چھوڑ دیا جائے گا تجھ کو بیکار؟ کیا نہ تھا ایک نطفہ منی کا جو ٹپکائی جاتی
جاتی ہے، پھر تھا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست کر دیا، پھر بنائے اس میں دو قسمیں، ایک مرد اور عورت۔ یعنی تم کیوں اتنی تکبر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو قیامت کے دن کا، کیا ہے تو کہ تیری پیدائش کیا تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو ایک قطرہ منی تھا، پھر اس کے بعد علقہ بنا، پھر درست کیا، پھر اللہ تعالیٰ شکل دی، پھر ایک عورت یا مرد دو قسمیں بنائی۔ کیا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ جب ایک بار بنا سکتا ہے تو پھر قیامت کے دن بھی وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ کیوں نہیں تم ایمان لاتے؟ سورہ الدہر یا سورہ انسان، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے ہوئے کہ ہم آزمائیں اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا، بے شک ہم نے راہ دکھائی ہم نے اس کو راستے کی، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ ناشکرا ہو۔ بے شک ہم نے تیار کی ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو اور طوق کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو، بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایک ساگر ہے اس کی آمیزش کافر سے، ایک چشمہ ہے پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے، پھاڑ لے جائیں گے پھاڑ لے جانا۔ یعنی وہ چشمہ کیا ہے؟ اس کا فلیور کافور کا ہوگا، یعنی کافور کی اس کی آمیزش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایک چشمہ ان کو دیں گے ختم نہیں ہونے والا، وہ چشمہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، ایسے چشمے سے ان کو پانی پلائیں گے۔ اور ایسے نیک لوگ اللہ کے بندے کیسے ہوں گے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وہ پوری کرتے ہیں نظر و منت کو، جو اللہ تعالیٰ سے وہ وعدے کرتے ہیں اس کو وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں، ہے اس کی آفت اس کا شر پھیل جانے والا، یعنی قیامت کا شر جو ہے پھیل جانے والا ہے، بہت سخت دن ہوگا۔ اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ۔ اور وہ نیک بندے کہتے ہیں کھلانے والے کو، ہم اللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، ہم کو تمہاری طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تمہاری شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، منہ بنانے والا ہوگا، تیوری چڑھانے والا ہوگا، پس بچا لے گا ان کو اللہ شر سے تکلیف سے اس دن کے، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی۔ یعنی قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن غصے میں ہوں گے، تیور میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی عطا کریں گے، خوشی عطا کریں گے، اور جزا دیں گے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، دنیا میں ان لوگوں نے بہت صبر کیا، اس کی وجہ سے ان کو جنت عطا کریں گے، اور ریشم کی شکل میں، اور ریشم کے کپڑے ان کو عطا کریں گے، یہ ان کے لیے جزا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، نہ وہ دیکھیں گے ان میں دھوپ اور نہ جاڑا، یعنی وہاں پر سخت دھوپ ہوگا نہ سخت جاڑا ہوگا، درمیانہ موسم ہوگا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر ان کے سائے، اور نزدیک کیے گئے ان کے لیے پھل جھکے ہوئے، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں چاندی کے اور پیالے ہوں گے شیشے کے، یعنی بہترین جام ان کو پلایا جائے گا، سرو کیا جائے گا پیالوں میں چاندی کے اور شیشے کے چاندی میں سے اندازے سے بنا ہوگا ان کو اندازے کے ساتھ، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی اس میں ملاوٹ زنجبیل کی اس میں فلیور ہوگا، وہ ڈرائی جنجر کا فلیور ہوگا جسے سونٹ بھی کہتے ہیں، ایک چشمہ ہوگا اس میں نام رکھا جائے گا سلسبیل کا، چشمہ بھی ہوگا جنت میں، وہاں سے وہ سیراب ہوں گے، اور
घूमेंगे उन पर लड़के हमेशा लड़के रहने वाले, यानी खादिम खिदमत करने वाले लड़के होंगे, यंग होंगे, अलर्ट होंगे। जब तुम देखोगे उनको तुम समझोगे उनको मोती हैं बिखरे हुए, और जब तुम देखोगे उस जगह तुम देखोगे नेमतें और बहुत बड़ी बादशाहत। ऊपर उनके कपड़े होंगे बारीक रेशम के, सब्ज कलर यानी ग्रीन कलर के होंगे, और मोटे रेशम के, बारीक रेशम के भी होंगे, मोटे रेशम के भी होंगे। बेहतरीन कपड़े उनको पहनाए जाएंगे, और वो पहनाए जाएंगे कंगन चांदी से, और पिलाएगा उनको उनका रब पाकीज़ा शराब। बेशक ये है तुम्हारे लिए बदला और है तुम्हारी कोशिश काबिल कदर। जो कोशिश तुमने दुनिया में की थी, दुनिया की ज़िंदगी में तकवा इख्तियार किया था, उसके बदले में अल्लाह ताला ये सारी नेमतें अता करेंगे। बेशक हमने नाजिल किया हमने आप पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला देखिए दो बार कह रहे हैं कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया आप पर। बस सब्र करो अपने रब के हुक्म पर, और ना तुम इताअत करो उनमें से किसी गुनहगार की या नाशुक्रे की गुनहगार की पैरवी मत करो। तुम अल्लाह की पैरवी करो, जो कुरान में दिया गया है उसकी पैरवी करो, और याद करो नाम अपने रब का सुबह और शाम से मुराद फजर और असर में, और रात के औकात में यानी मगरिब, इशा, तहज्जुद के औकात में, यानी इसमें सारी नमाजें कवर हो गई हैं। सजदा करो उसके लिए और तस्बीह करो उसकी तवील रातों में। बेशक ये लोग तो मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाले से, और छोड़ देते हैं अपने आगे भारी दिन बोझल दिन से। यानी जो काफिर लोग होते हैं उनको जल्दी मिलने वाली चीज़ यानी दुनिया की फ़ायदे से मोहब्बत करते हैं, और छोड़ देते हैं आखिरत को, क्योंकि वो बहुत दूर नजर आती है उनको। हमने ही पैदा किया हमने उनको, और हमने मजबूत किए उनके बंधन, और जब चाहें हम बदल दें हम उनकी शक्लों को बदल देना। बेशक ये एक याद दहानी है, तो जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ रास्ता, और नहीं तुम चाह सकते मगर ये कि चाहे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह है इल्म वाला हिकमत वाला। यानी जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता वो नहीं होता, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। दाखिल करेगा जिसको अहादेगा अपनी रहमत में, और जालिम लोग उसमें तैयार किया उनके लिए दर्दनाक अजाब। जिसे अल्लाह ताला चाहेगा उसको रहमत में दाखिल कर देगा, और जिसे अल्लाह ताला नहीं चाहेगा, जो जालिम लोग होते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब में अल्लाह ताला दाखिल करेंगे। सूरह अल मुरसलात ये मक्की सूरत है। इसमें 50 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। कसम है उन भेजी हुई हवाओं की जो पै दर पै हैं, फिर उन हवाओं की जो तेज चलती हैं, तेज चलना। कसम है उन हवाओं की जो फैलाने वाली हैं, फैलाना। फिर जुदा करने वाली है, जुदा करना यानी बादलों को जुदा करने वाली। फिर डालने वालियां जिक्र को उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर। बेशक जो तुम वादा किए जाते हो अलबत्ता वाक़ई होने वाला है। यहाँ पर हवाएं जो हमें याद दिलाती हैं क़यामत के दिन की, यानी तेज़ शिद्दत वाली हवाएं, उसकी कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत वाक़ई होने वाली है। और वो कैसा होगा वो दिन? फिर जब तारे मिटा दिए जाएंगे, और जब आसमान खोला जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूल मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे, यानी उनको पूरे रसूलों को लाया जाएगा। किस दिन के लिए वादा दिए गए? फैसले के दिन के लिए, यानी क़यामत के दिन के लिए। और क्या चीज़ बताएं तुझको? फैसले का दिन क्या है? हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हमने हलाक किया पहलों को, फिर हम पीछे लाते हैं उनके बाद वालों को। एक के बाद एक हलाक करते हैं अल्लाह ताला जो झुटलाए क़यामत के दिन को। इसी तरह हम करते हैं मुजरिमों के साथ हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हमने पैदा किया तुमको हकीर पानी से, फिर रख दिया हमने उसको ठिकाने में मजबूत, यानी माँ के रहम में रख दिया, तक एक मुकर्रर मालूम वक्त तक, यानी 9 मंथ्स। फिर अंदाज़ा किया हमने, बस कितने अच्छे हैं अंदाज़ा करने वाले।
ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو جمع کرنے والی، سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور بنایا ہم نے اس میں پہاڑ بلند، اور پلایا ہم نے تم کو پانی پیاس بجھانے والا۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، چلو اس چیز کی طرف جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو طرف ایک سائے کے جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ دینے والا نہ اور نہ کام آئے گا، نہ بچائے گا آگ کی لپیٹ سے، پھینکے گی بے شک وہ چنگاریاں محل جیسی، یعنی وہ بہت سخت آگ ہوگا، شعلوں والا جہنم کا آگ، اور اس کی چنگاریاں ہوں گی محل جیسی، یعنی بہت بڑے بڑے شیپ کی ہوں گی، محل کے جیسی، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کی، یعنی زرد رنگ کی، یعنی اونٹ کی اتنے بھی بڑے بڑے شیپ کے اور اونٹ کے کلر کے، گولڈن کلر کے وہ شعلے ہوں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے نہیں وہ بولیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے کہ وہ معذرت کریں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال پس چال چلو مجھ سے۔ ہلاکت ہے اس دن مجرموں کے لیے، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور پھل اس میں سے جو وہ چاہیں گے خواہش کریں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیں گے محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑے سے، بے شک تم مجرم ہو۔ ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب کہا جاتا تھا ان سے رکوع کرو، نہ وہ رکوع کر سکیں گے نہ وہ رکوع کرتے تھے۔ ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کون سا روز؟ قیامت کے دن۔ پس ساتھ کون سی بات کے اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے، اتنا بیان کرنے کے بعد، اتنا ایکسپلین کرنے کے بعد، اور کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ آنکھیں کھولو، اٹھو اور ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب۔